بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اسپیشل اور بچوں کی انتہائی فیوریٹ ڈش لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ ہم آج جو چیز بنانے جا رہے ہیں وہ ہے فرائیڈ رائس اور چکن منچورین گھر پہ ریسٹورانٹ اسٹائل میں۔ تو سب سے پہلے ہم نے چاول بوائل ہونے کے لیے ٹھہرا دینا ہے۔ میں نے پانی گرم کرنی شروع کر دیا تھا۔ پہلے ہم نے ½ کلو چاول ہیں تو ہم نے یہاں پہ کافی سارا پانی لے لیا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے اچھی طرح بوائل کر لینا ہے۔ 2 بڑے چمچ ہم نے نمک کے ڈال دینے ہیں، 4 چمچ سرکہ ڈالنے ہیں۔ سرکہ ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا چاول جو ہے وہ بوائل کرتے وقت ٹوٹتا نہیں ہے۔ چاولوں میں خوشبو کے لیے، کیونکہ اس میں زیادہ چیزیں نہیں ڈلتی، صرف ہم نے یہ 2 لونگ اور ہم نے 3 کالی مرچ کے دانے ڈال دینے ہیں۔ یہ پانی ہمارا جو اچھی طرح ابلنے لگ گیا ہے۔ جیسے ہی ہمارا پانی اس میں ایک ابال آ جائے، ہم نے یہاں پہ آ کے اس کے اندر چاول ڈال دینے ہیں۔ یہ دیکھیے، چکن منچورین بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے یہاں آئل کو گرم کرنے کے لیے ٹھہرا دیا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں 300 گرام اپنی بون لیس چکن ہے، چھوٹی چھوٹی میں نے اسے پیسز میں کاٹ لیا۔ یہ دیکھیں، اس کے بعد ہم نے اب جو اس میں چیزیں ایڈ کرنی ہیں، ہم نے اس میں چٹکی بھر نمک ایڈ کرنا ہے، 1 چٹکی کالی مرچ ایڈ کرنی ہے، سوس۔ ہم نے اس میں ہلکے ہاتھوں سے تھوڑی تھوڑی چکن یوں کر کے ہم نے اسے سارا میدا ریموو کر لینا ہے۔ بس یہ ہلکا ہلکا میدا جیسے ڈسٹ ہو جائے، لگ جائے تو یہ دیکھیں ہم نے اس میں جو ہے پھیلا دینا ہے۔ دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے ہمارا آئل اچھی طرح گرم ہو گیا۔ اس کو ہم نے اچھی طرح گرم کرنا ہے۔ 2 سے 3 چمچے ہمارا آئل، 2 جو ہے ہمارے ٹی اسپون لہسن ہے، اس کو ہم نے فوری ڈال دینا ہے۔ اس کو یہاں گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے، اس کو ہم نے اچھا خاصا جو ہے تھوڑا سا پکانا ہے۔ جو چکن منچورین ہوتا ہے اس میں لہسن کو اچھا خاصا براؤن کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ نہیں لیکن براؤن ہو، تاکہ اس کی خوشبو، جب اچھی خوشبو آنے لگ جائے خاص قسم کی، یہاں پہ آ کے ہم نے جو ہے چکن ڈال دینی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس میں شملہ مرچ ڈال دینی ہے، یہ ڈال دینا ہے سویا ساس کا 1 بڑا چمچ ایسے بھر کے ڈال دینا ہے۔ وورسٹر سوس ڈالنی ہے ہم نے، باربیکیو سوس 1 چمچ، ہم نے تھوڑا سا اس میں نمک ایڈ کرنا ہے۔ ریڈ کلر ہم نے یوز کرنا ہے، 1 چٹکی صرف۔ تھوڑی سی ہم نے اس میں کالی مرچ ڈالنی ہے، 1 ٹی اسپون ہم نے اس میں چکن کا پاؤڈر ڈالنا ہے، 1 ٹی اسپون ہم نے سرکہ ڈالنا ہے اس میں۔ یہاں پہ آ کے آپ نے تھوڑا سا پانی کا چھٹا لگانا ہے اسے۔ یہ ہم نے اس میں ڈال دینی ہے۔ جو مین ہمارا چکن منچورین ہوتا ہے اس میں کیچپ ہی جاتی ہے۔ ایک چمچ جو ہے وہ چینی ایڈ کرنی ہے۔ یہ دیکھیں چاول میں نے یہ 97% یعنی کہ 1 کنی صرف کچی ہے، باقی بالکل نرم ہو گئے ہیں۔ زیادہ اسے کچا نہیں رکھنا۔ تو اب ہم یہاں فلیم آن کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پھر بتانا ہے کہ ہم لوگ لکڑی کا چمچ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں چاولوں کے لیے ہمیشہ۔ لکڑی کا چمچ استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے اس میں ½ کلو ہے نا، تو ½ پاؤ میں نے اس میں ڈال دیا ہے۔ یہ 4 عدد انڈے ہیں۔ تھوڑا سا یلو زردہ کلر ڈالنا ہے، 2 چٹکی ہم نے اس میں کالی مرچ ڈالنی ہے، 1 چٹکی ہم نے اس میں نمک ڈالنا ہے۔ بس یہ 3 چیزیں ڈالنی ہیں اور ہم نے اسے پھینٹ لینا ہے۔ انڈے ڈال دینے ہیں۔ 4 انڈے تھے، انہیں میں نے کلر دیا۔ اب ہم نے اسے بہت نہیں ہلانا، اگر بہت ہلائیں گے تو یہ بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور پھر یہ چاولوں میں جو ہے وہ نظر نہیں آئیں گے رائس میں۔ یہ دیکھیں، اب یہاں جا کے ہم نے اسے کچھ دیر 2 سیکنڈ پکنے کے لیے رکھا۔ اس کے بعد اب ہم نے اس میں چکن ڈال دی۔ یہ میں نے 300 گرام چکن بوائل کی تھی۔ یہ دیکھیں، دم میں ہم نے سبزیاں نہیں ڈالنی۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارا 1 باؤل بند گوبھی کا ہے، اسے میں نے باریک باریک کرش کر لیا ہے۔ آپ کی مرضی، آپ جتنی بند گوبھی پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں، بس میں نے اس میں اتنی بند گوبھی ڈالی۔ شملہ مرچ 1 پیالی ہے، باریک کرش کر کے میں نے لمبے لمبے کریدیں کاٹی۔ اس کے بعد 1 پیالی میرے مٹر ہیں۔ اس کے بعد ہم نے چاول جو ہے اس میں نمک ڈال دیا تھا، ہم نے ریموو کر دیا اس کا پانی سارا کچھ۔ اب ہم اس میں بس ان سبزیوں کے حساب سے ہم نے اس میں نمک ڈالنا ہے۔
ہمیں چاولوں کا نمک نہیں ڈالنا، ہمیں صرف ان سبزیوں کا نمک ڈالنا ہے۔ یہ ہم نے آدھا ٹی اسپون کالی مرچ ابھی فی الحال ڈالنی ہے، اس میں تھوڑا سا سویا ساس ڈالنا ہے، 1 ٹیبل اسپون ہم نے اس میں بھر کے چائنیز سالٹ کا ایڈ کرنا ہے، تھوڑا سا ہم نے یہ جو یخنی تھی بوائل کرتے وقت میں نے یہ نکال لی تھی، یہ میں ایڈ کروں گی، ٹھیک ہے نا۔ اسے میں نے بس تھوڑا سا آدھی پیالی ایڈ کیا ہے، صرف یہ دیکھیں اتنا، یہ دیکھیں اب جو میرے چاول ہیں کلیاں کلیاں بنے ہوئے ہیں یہ میں نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں۔ یہ سب چیزوں کو جو ہم نے مکس کرنا ہے، ہم نے یہ سارا پروسیس اتنا جلدی جلدی کرنا ہے کہ ہماری جو سبزیاں ہیں وہ اپنا پانی نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ہم نے اس کے اوپر 1/2 ٹی اسپون جو ہم نے اس وقت ڈالی تھی اور 1/2 ٹی اسپون جو کالی مرچ ہم نے بچائی تھی پیسی ہوئی، یہ ہم نے اس کے اوپر ایڈ کر دینی ہے۔ کالی مرچ فرائیڈ رائس کا حصہ ہے، اس کے بغیر ہم وہ خوشبو اور مزہ نہیں لے سکتے۔ اچھا اب یہاں پہ آ کے ہم نے اسے 10 منٹ کے لیے آرام سے بالکل ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ دینا ہے، دم دے کے